15 پارے کی تراویح مکمل ہوگی۔ آج کی تراویح میں ہم نے 2 عظیم سورتوں کی تلاوت سنی ہے۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی مکمل تلاوت سنی ہے، اور ایک عظیم سورہ ہے قرآن مقدس کی، سورہ کہف، اس کی تلاوت ہم نے آج کی تراویح میں سنی ہے۔ ویسے ہم تمام لوگوں کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا کیا، تراویح کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے دی، اور ہم اپنے قرآن کی تلاوت کا جو سفر ہے یا قرآن کے ساتھ ہمارا جو سفر ہے وہ آج آدھا سفر ہمارا مکمل ہو گیا۔ مزید آدھے سفر کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں زندہ سلامت رکھے، اپنی توفیق دے، تاکہ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ سفر اللہ پاک مکمل کر لے، اور اس سفر کے بدلے اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے۔ تو آج کی تراویح میں جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک واقعے کا تذکرہ ہے، ایک ایسا واقعہ جس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، ایک ایسا واقعہ کہ انسانی عقل جس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وہ واقعہ ہے اسراء اور معراج کا واقعہ۔ یعنی ایک رات اللہ پاک کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، اور اس کے بعد آپ کو معراج ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ، آج کا ہمارا فلسطین، وہ مسجد اقصیٰ جو آج صہیونیت کے نشانے پر ہے، وہ مسجد اقصیٰ جس کی حفاظت کے لیے فلسطین کے جیالے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کو اس مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا۔ اسی کا تذکرہ آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی مسافت ہے وہ تقریباً 4000 کلومیٹر ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب ٹرینیں نہیں تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھے، جیٹ طیارے نہیں تھے، اس وقت ایک رات میں اللہ کے رسول کو مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی مسافت طے کرائی گئی۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ عقل جس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کون سی سواری تھی، وہ کون سا طریقہ تھا جس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، انبیاء کی امامت فرمائی، اس کے بعد معراج تشریف لے کر گئے اور وہاں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں انہیں اس بات کو ماننے میں مضائقہ بھی ہے، لیکن جب بات اس کی آ جائے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت اور اللہ کی طاقت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ محمد رسول اللہ نے خود سفر کیا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اس ذات نے یہ سفر کروایا جو بابرکت ہے، جو عظیم طاقتوں کی مالک ہے۔ اس واقعے سے یعنی اسراء اور معراج کے واقعے سے امت کو، مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو بھی اور پورے عالم اسلام کو یہ سبق ملتا ہے کہ جس پروردگار نے یہ عظیم معجزے کا اظہار کیا، وہ پروردگار ضرور فلسطینیوں کی حفاظت کرے گا، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے گا اور عالم اسلام کی حفاظت کرے گا۔ اس کے یہاں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یہ آج کی تراویح کا بہت بڑا پیغام ہے، لہٰذا مسلمانوں کو، عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات جو آج کی تراویح میں پیش کی گئی وہ بنی اسرائیل کی کارستانیوں کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل یہودی، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کی کارستانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب ان کو اللہ پاک نے طاقت دی، اقتدار دیا، قوت دی، صلاحیت دی، تو انہوں نے اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے بغاوت کی، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب کیا تھا اللہ پاک کا؟ 588 یا 85 قبل مسیح میں
غالباً بخت نصر کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل پہ مسلط کیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ بخت نصر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو تخت و تاراج کر دیا اور ان کو پوری دنیا میں تتر بتر کر دیا، اور ایک لمبے زمانے تک، صدیوں تک وہ منتشر رہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ پھر جب دوبارہ کئی صدیوں کے بعد انہیں اقتدار نصیب ہوا، پھر انہوں نے یہ غلطی دہرائی، یعنی اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت، صلاحیتوں کا، طاقتوں کا غلط استعمال، ایجادات کا غلط استعمال، انسانوں کے ساتھ ناانصافی۔ بلکہ ان کی سب سے بڑی جو کمینگی تھی بنی اسرائیل کی وہ یہ کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو جب ان کی بغاوت اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ پاک نے دوبارہ ان کو اپنی شکنجے میں جکڑا، اور ٹائٹس رومی کو اللہ پاک نے ان کے اوپر مسلط کر دیا دوبارہ۔ یہ واقعہ غالباً میری جانکاری میں 70 عیسوی کے آس پاس کا واقعہ ہے، اور اس نے دوبارہ پھر بنی اسرائیل کو تتر بتر کر دیا، منتشر کر دیا، پوری دنیا میں بکھیر دیے گئے۔ حالت یہ تھی کہ ان کا کوئی وطن نہیں تھا، اور جہاں بھی جاتے تھے وہ مارے جاتے تھے، بھگائے جاتے تھے، درمادہ کیے جاتے تھے۔ بالآخر برطانوی سامراج نے انہیں فلسطین میں لا کر یروشلم میں بسا دیا، اور آج بھی وہ عالم اسلام کے سینے پر خنجر بن کے لٹکے ہوئے ہیں۔ اور ان 70-75 سالوں میں انہوں نے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو، مسجد اقصیٰ کو، فلسطینیوں کو اور پوری دنیا کو بے پناہ نقصان پہنچایا، اور آپ ان کی ریشہ دوانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بعید نہیں ہے کہ جلدی اللہ پاک انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے رسوائی کرے گا، جس طریقے سے بخت نصر اور ٹائٹس رومی کے ذریعے انہیں ذلیل رسوا کیا گیا، ایسے انشاءاللہ اللہ کا عذاب دوبارہ صہیونیت پر نازل ہوگا۔ ہمیں اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، وہ دن بہت دور نہیں ہے جب ہم صہیونیت کے تخت کو پلٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یہ واقعہ بڑا اہم ہے جو آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ آج کی تراویح میں جو تیسری بات فرمائی گئی وہ بڑی پیاری ہے، بڑی اہم ہے، وہ والدین کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق بیان کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کے اوپر آپ کے والدین کا حق ہے، آپ کے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اس حقوق کے ضمن میں کیا کیا حقوق عائد ہوتے یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر ہم میں سے ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، سلامت ہیں، تو ان کو ہم اپنی جنت میں جانے کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ماں باپ کو اف نہیں کہنا۔ آپ کو اپنی اماں کی بات، اپنے ابا کی بات، اپنے والدین کی بات اچھی نہیں لگتی تو خاموشی کے ساتھ چلے جائیے، ان کے ساتھ آپ کو مجادلہ نہیں کرنا، مباحثہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، ان کے اوپر تانہ کشی نہیں کرنی، ان کے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہوتی ان کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ماں باپ یا تو تمہاری جنت ہیں یا تمہاری جہنم ہے، یعنی ماں باپ کی جو حقوق اللہ پاک نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان کو ادا کریں گے تو اللہ کی جنت مل جائے گی، اور ان کی ناقدری کریں گے تو اللہ کی جہنم ہمارا مقدر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے ماں باپ کے تعلق سے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم ینظر الی والدیہ نظرۃ الرحمہ، ایک مسلمان جب اپنے ماں باپ پر محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، تو ہر نگاہ کے بدلے، یعنی میں نے اپنی اماں کو، اپنے ابا کو، اپنے والدین کو پیار کی نگاہ سے ایک بار دیکھ لیا، کچھ کیا نہیں میں نے، بس پیار اور محبت کی نگاہ سے میں نے دیکھ لیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بیٹے کو اللہ پاک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو بڑی خوشی اور حیرت بھی ہوئی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان نظر بکل یوم 100 مرہ، کیا اگر میں اپنی اماں ابا کو دن میں 100 بار محبت بھری نگاہ سے دیکھوں تو کیا اللہ تعالیٰ 100 مقبول حج کا ثواب دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعم، ہاں میرے دوست، اللہ اکبر و اطیب، اللہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دینے پر آ جائے تو لینے والوں کے ہاتھ کم پڑ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو آج کی تراویح میں والدین کے حقوق کے تعلق سے ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ ایک چوتھی بات جو آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کی گئی
وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے جن کو جب یہ لگا کہ ان کا ایمان خطرے میں ہے تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے معاشرے، اپنے گھر بار، اپنی سوسائٹی، اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں کو قربان کر دیا اور دور ایک پہاڑ میں ایک غار میں جا کے پناہ لے لی۔ ان کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ظلم و ستم اور ایسے زمانے میں، ایسے فتنے کے زمانے میں جب کہ ایمان داؤ پہ لگ جائے تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، ساری چیزوں پر ایمان کو ترجیح دینا چاہیے، جس طریقے سے وہ غار کے نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ دوسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ وہ جو نوجوان تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہم فتیہ، وہ تھوڑے سے نوجوان تھے، بہت تھوڑی سی تعداد تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت میں یا اللہ کی نگاہ میں قلت اور کثرت، تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معنی اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر جذبات کتنے ہیں، باطل کے مقابلے میں، باطل نظام کے مقابلے میں، باطل معاشرے کے مقابلے میں، ظلم و ستم کے مقابلے میں آپ کے اندر حوصلہ کتنا ہے۔ تو یہ بڑا اہم پیغام ہے، جو دوسرا پیغام ہے جو اصحاب کہف کے واقعے سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ کسی بھی قوم کی سربلندی اور بقا کا راز اس قوم کے نوجوانوں پر منحصر ہے۔ جس قوم کا نوجوان بیدار ہوگا، نیک اور صالح ہوگا، وہ قوم انشاءاللہ ترقی کرے گی، کامیابی کرے گی، دنیا بھی بنا لے گی اور آخرت بھی بنا لے گی۔ لیکن جس قوم کے نوجوانوں میں بگاڑ ہوگا، جن قوم کے نوجوانوں میں اللہ سے دوری ہوگی، جو قوم اپنے مقصد کو بھول جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ یہ تیسرا پیغام ہے۔ چوتھا اور آخری پیغام یہ ہے کہ جو لوگ دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ پاک کو ان کی قربانی، وہ اللہ پاک ان کی قربانی دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی دین کی راہ میں قربانی دینے والوں کی قربانیوں کو رائگاں نہیں کرتا۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اپنے ایمان کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی قربانی کو ضائع بھی نہیں کرتا بلکہ انہیں عزت دیتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کے لوگوں کو اللہ پاک نے ان کی قربانی ضائع بھی نہیں کی اور رہت قیامت تک کے لیے ان کو عزت کا وہ مقام دے دیا جو شاید ہی کسی کے نصیب میں ملے۔ تو یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ہمارے سامنے چند نکات پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک الفاظ پہ غور کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔